میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے کہ جو بھروسہ اور اعتماد مجھ پر پارٹی نے، پارٹی کے سربراہ نے اور رابطہ کمیٹی نے کیا ہے کہ میں شکریہ میں اس کے الفاظ ادا کر سکوں، لیکن میرا عہد یہی ہے کہ اپنے کام سے اور جس کی توقع پارٹی کے سربراہ نے اور پارٹی نے کی ہے اس کو کر سکوں، تاکہ ان کا یہ اعتماد اور کارکنوں کا اعتماد بحال ہو سکے کہ جو موجودہ رابطہ کمیٹی نے اور خالد بھائی نے فیصلہ کیا ہے وہ مناسب اور صحیح فیصلہ ہے۔ جیسا کہ خالد بھائی نے یہاں بتایا کہ اب وفاق کا نمائندہ ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بھی ہے کہ میں صوبے اور وفاق کے درمیان اور صوبے میں موجود کولیشن اور پیپلز پارٹی کے درمیان امانگی لانے کے لیے اور جو دروازے ہمارے بند ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے ہوں اور چاہے وہ ہماری پارٹی کے آفیسز کے دروازے ہوں، ان سب کو کھلوانے کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ پارٹی کے ان لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کے لیے وہ کام کر سکوں جس کی امید پارٹی نے مجھ سے کی ہے۔ میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ ان شہیدوں کی فیملی جنہوں نے پارٹی کے لیے جان کے نذرانے پیش کر دیے اور شہادت پائی، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بھی پوری کوشش کروں گا کہ جو قربانیاں ان کی ہیں وہ رائیگاں نہ جائیں، اور جس مقصد اور جس تحریک کے لیے ہمارے ساتھیوں نے قربانی دی اس کا عملی مظاہرہ آنے والے دنوں میں آپ کو کراچی کے اندر اور پورے سندھ کے اندر نظر آئے، تو یہ میری پوری کوششیں جو پہلی ہوں گی اس کے اندر یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آج کل اسٹریٹ کرائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں، پورے سندھ میں، بلکہ کراچی میں خصوصاً بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کا میں بالکل نوٹس لیتا ہوں، اور جو متعلقہ ادارے ہیں، کمشنر ہیں، آئی جی سندھ ہیں، سی سی پی او ہیں، میں ان سے اپنے گورنر ہاؤس کے ملٹری سیکرٹری سے اب کہوں گا کہ وہ ان سب کو بلائیں اجلاس کی صورت میں، اور اس میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ حالانکہ کراچی کے امن کے لیے اور اس پاکستان کے امن کے لیے ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ بھی رائے گاہ نہیں ہے۔ میں بحیثیت گورنر سندھ اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ان کی ان قربانیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں جو شہید ہوئے ہیں، ہمارے فوج کے، رینجرز کے، پولیس کے اہلکار۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے اس شہر میں جو کہ اکانومی کا ہب سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہ پورے پاکستان کو لے کر چلتا ہے، سونے کی چڑیا ہے، تو کیوں ایسی وجوہات پیدا ہو رہی ہیں کہ کراچی کا امن اور کراچی کے لوگ سکون کی نیند نہیں سو رہے؟ تو پوری کوشش ہوگی کہ جو شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا اس کو ہم ریوائول آف کراچی، جس طرح ریوائول آف MQM کا عزم لے کے ہم آگے بڑھے ہیں، تو پوری کوشش ہوگی کہ اس میں اپنی پارٹی کی جو سپورٹ ہے اس کے ساتھ ہر وہ کام جو عملاً ہو سکتا ہے اس میں اپنی تمام انرجیز کو سرو کروں۔ ہر پارٹی کے اندر ایک جمہوریت ہوتی ہے، اور اسی کا حسن ہم سب نے ہر مختلف پارٹیوں کی زبان سے سنا ہوگا۔ تو MQM پاکستان میں تو اس سے زیادہ جمہوریت ہے، اور سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، اور وہ سنا بھی جاتا ہے۔ لیکن آپ کو میں یہاں کریکٹ کر دوں کہ کل حلف برداری کی جس تقریب کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے 2 فیڈرل منسٹر موجود نہیں تھے کراچی میں۔ امین الحق بھائی دبئی میں ہیں، فیصل سبزواری بھائی بھی موجود نہیں تھے، اور جہاں تک آپ نے کہا لائے گئے ہیں اور لایا گیا ہے، تو بالکل مجھے میری MQM متحدہ پاکستان لائی ہے، اس کی رابطہ کمیٹی لائی ہے، اس کے کارکنان لائے ہیں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ ازالے کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو جس پارٹی نے مجھے گورنر کے لیے نامینیٹ کیا ہے، نامزد کیا ہے، اس کے 2 مطالبات PTI کی حکومت کے ساتھ ان رائٹنگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ ان رائٹنگ ہے، جس میں پہلا لاپتہ ساتھی، دوسرا ہمارے آفیسز، تیسرا ڈی لمیٹیشن
اور سپریم کورٹ کے جو آرڈرز کے تحت سندھ گورنمنٹ کو ہمارے بلدیاتی اختیارات کی امپلیمنٹیشن، یہی وہ مطالبات تھے جو دونوں حکومتوں کے ساتھ ایگریمنٹ کی صورت میں ہے، اور یہی ازالے کی صورت جو آپ نے کہی، میری پارٹی کا مجھ پر یہ اعتماد ہے کہ ان ساری چیزوں کو اس کی اصل شکل میں امپلیمنٹ کرانا